بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم حجامہ پہ بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں، اور جن ناظرین نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور پہلے اسے سن لیں، اور تاکہ یہ ایک سیکوینس رہے اور اس ویڈیو میں جو بات ہوگی اس کا ایک کنیکشن جو ہے بحال ہو جائے۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ حجامہ کی دو آپشنز ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو، حجامہ ایز پریونٹیو ٹریٹمنٹ، حجامہ ایز پریونٹیو ریمیڈی، پریونشن، علاج بطور حفظ ما تقدم، بیماری کے آنے سے پہلے حجامہ کروانا۔ ناظرین، یہی وہ حجامہ ہے جس کو ہم سائنسی زبان میں پریونٹیو حجامہ کہہ رہے ہیں، کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے، صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ حجامہ اصل میں سنہ حجامہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنہ حجامہ۔ سنہ حجامہ اس لیے نہیں تھا کہ بیمار ہو جاؤ تو کراؤ، نہیں، سوری، ایسی کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بیماری میں حجامے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اگر کوئی ایسی علامت چھوٹی موٹی ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو یہ کروا لینا چاہیے کہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہونے جا رہا ہے، ہلکی سی سر درد ہوئی تو کمر میں درد ہوئی تو آپ ضرور کروا لیں، تو وہیں پہ وہ سلسلہ رک جائے گا یا وہ شفا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ ایک، اور پھر پوری زندگی میں کبھی بھی ایک سے زیادہ، ایک دو تین، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے ایویڈنس کہ آپ نے ایک وقت میں کپ لگوائے ہوں۔ تو ہم کیوں پھر 15 20 کپ لگا رہے ہیں اور پھر 3 دفعہ خون نکال رہے ہیں؟ یہ کون سی میڈیکل سائنس ہے؟ میڈیکل سائنس اسی لیے اپوز کر رہی ہے حجامہ کو، اور حجامہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کویکری ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر گندا خون نکلنے سے بیماری کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ گندا خون نکلنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ چلیں، سکن ٹھیک ہو سکتی ہے، کہ پھوڑے پھنسیاں، کیل دانے چھائیاں، کوئی ایسی چیزیں گندا خون نکلنے سے ٹھیک ہو گئیں۔ پین ٹھیک ہو سکتی ہے، کہیں پہ خون جمع ہوا تھا تو درد رہتی تھی، تو وہاں پہ حجامہ کرنے سے وہ جناب ٹھیک ہے، درد ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اب ڈپریشن کیسے ٹھیک ہوتا ہے حجامہ گندا خون نکلنے سے؟ معدہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ سانس کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ دمے کا مرض کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نیند نہیں آتی تو وہ کیسے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے حجامہ تھراپسٹ کے پاس۔ اس کو پڑھیں، یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بات ہوئے گی اور ایویڈنس کے ساتھ بات ہوگی کہ یس، ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ سوری، جو ثبوت ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم سائنٹیفک ایویڈنس میں بتا سکتے ہیں۔ مجھ سے آپ علیحدہ بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میں اسے وہ ریٹن چیزیں بھی دے سکتا ہوں کہ جی یہ میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہے، پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، حجامہ عام لوگوں کے لیے، حجامہ کی پہلی صورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کروانا چاہیے۔ اس میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ حجامہ میں شفا ہے۔ لیکن بیماریوں سے یہاں پہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں علماء کرام بھی، اور وہ بھی نہیں سمجھا پا رہے لوگوں کو۔ حجامہ میں شفا ہے بیماریوں کے لیے، بھائی بیماری آنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی تھی، بیماری آئے گی نہیں اگر حجامہ کروائیں گے تو۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یہ ہے وہ تاکید کہ اپنی امت کو کہہ دیں کہ حجامہ کروائیں۔ آسک یور امہ ٹو ڈو حجامہ، ہیلنگ از ان 3 تھنگس، وہ 3 چیزوں میں شفا، شہد میں اور کٹ لگانے میں اور آگ سے داغنے میں۔ تو یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں۔ حجامہ بیماری میں نہیں بتایا گیا، حجامہ تو بتایا گیا کہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو حجامہ کروائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں حجامہ کی روح۔ یہ نہیں ہے کہ بیماری ہو جائے تو جا کے حجامہ کرائیں۔ بیماری میں حجامہ کو آپ آ جائیں، کوئی بھی حجامہ تھراپسٹ آ جائے، ثابت کر دیں مجھے آ کر میڈیکل گراؤنڈز پہ کہ جی حجامہ سے فلاں بیماری کیسے ٹھیک ہوئی، میں اس کا شاگرد بن جاؤں گا۔ آئیں میرے ساتھ بات کریں۔ آئی ایم 60 ایئرز اولڈ اور میری 30 ایئرز سے زیادہ پریکٹس ہے، اور میں صرف تھراپسٹ نہیں ہوں، میں فزیشین بھی ہوں، اور میں بہت سارے علوم الحمدللہ میں نے سیکھے، اور میں ٹیچنگ کرتا ہوں حجامہ۔ میرے ہزاروں شاگرد ہیں جن کو میں نے حجامہ سکھایا ہے، الہدا انٹرنیشنل میں بھی، وہاں پہ میری ہزاروں، کہ اب سینکڑوں کی تعداد میں چلیں خواتین کہہ لیں کہ وہ حجامہ مجھ سے انہوں نے سیکھا ہے، اور وہ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اور حقیقت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ تکے سے، ہٹ اینڈ ٹرائل۔
تو بہت اہم بات آپ کو پتہ چلی کہ ہجامہ بیماری آنے کے بعد اس کی افادیت کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اور اب ہم ریسرچ سے معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی بیماری میں شفا ہوتی بھی ہے تو کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے، وہ ہم کام کر رہے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا آسک یور اما ٹو ڈو ہجامہ، اپنی ہجامہ کو پکڑ لیں، ہجامہ کو اپنا لیں. کیوں؟ صحت مند رہیں گے، بیماریاں نہیں آئیں گی. بیماریاں، اور اس کی پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا تھی. ایک ہی بات، پوری دنیا کے لوگ اس پہ متفق ہیں، حکیم، سائنسدان، ڈاکٹر، فزیوتھراپسٹ، سب بندے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بھی. بیماری کیوں ہوتی ہے؟ قوت مدافعت کی کم ہونے سے. امیونٹی لیول، امیونٹی ہمارے جسم میں جو قوت مدافعت ہے اس کے کم ہونے سے بیماری ہوتی ہے. ساری دنیا کے لوگ ایگریڈ، اس پہ متفق ہیں. تو بھئی آپ کو وہ ٹپ بتا رہا ہوں، ہجامہ سے قوت مدافعت بڑھتی ہے. جائیں اب جو مرضی کر لیں، تو پھر اس طریقے سے بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. قوت مدافعت اچھی ہوگی بیماری کے. واٹ از قوت مدافعت؟ یہ امیونٹی ہے کیا؟ ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیزز. امیونٹی از دا ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیز، بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت. ارے بابا، سنت رسول کا مقصد یہ تھا، فرشتوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے عمل سے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے یا انکریز ہو جاتی ہے، انہینس ہو جاتی ہے، اور بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. انسان بیمار ہی نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ ہجامہ کی سنت اسپیکٹ، جس کو ہم انگلش میں پریونٹیو اسپیکٹ کہتے ہیں. اور ہندو بھی ہجامہ کرواتے ہیں، انگریز بھی، نان مسلم بھی ہجامہ کرواتے ہیں. ہمارے پیشنٹ ہیں نان مسلم، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پریونٹیو ہجامہ ہم نے کروانا ہے تاکہ ہم بیمار ہی نہ ہوں، امیونٹی بڑھ جائے. تو انہیں سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا سوری وی ہیو نو کنسرن ود سننا، ہم نے سنا ہے، نیٹ پہ بھی دیکھا ہے، لیکن ہمیں تو پریونٹیو چاہیے. تو سر پریونٹیو ہجامہ، سننا ہجامہ سیم تھنگ. نان مسلم کے لیے پریونٹیو اور مسلمانوں کے لیے سننا. ثواب کا ثواب اور افادیت کی افادیت، کے بیماری نہیں ہوں گے، صحت برقرار رہے گی. بہت اہم بات ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، گفٹ ہے. دوسری بات ہجامہ کی دوسری، اچھا یہ پہلی جو سنت ہے اس میں وہی باتیں مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا اور بھی علماء کرام نے بتایا، احادیث موجود ہیں. چاند کی ڈکریزنگ مون میں 17 تاریخ، 19 تاریخ، 21 تاریخ چاند کی، اس میں سنت ہجامہ کروانا. آپ بیمار نہیں ہیں تو ویٹ کریں، چاند کی تاریخوں کا ویٹ کریں. اس کی بڑی اہمیت ہے. ارے اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے مین کے لیے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے. سمندر، چاند کی 14ویں کو سمندر میں طوفان آتا ہے کہ نہیں؟ مد و جزر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بحری جہازوں کے کپتانوں کو کیا یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ چاند کی 14 کو گہرے سمندر میں نہیں جانا اور احتیاط سے سفر کرنا ہے اور سپیڈ اتنی رکھنی ہے اور اس طرح سے کرنا ہے؟ کیوں؟ چاند کی 14 کو چاند کی روشنی کی وجہ سے لہروں میں تلاطم پیدا ہوتا ہے. سمندر کوئی پانی کا ٹب نہیں ہے، ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اتنے بڑے سمندر کے پانی میں چاند کی روشنی سے ابھار، مد و جزر پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ. تو پھر انسانی جسم میں بھی فشار خون ہوتا ہے چاند کی لہروں کی وجہ سے. تو اس لیے جب چاند کی 14 گزر جاتی ہے تو کول ڈاؤن، چل ماحول ہو جاتا ہے، نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک میں آپ یہاں پہ ایک بات ریلیونٹ ہے لیکن آپ میرے ذہن میں آ گئی. سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے کن تاریخوں میں ہوتے ہیں. تو یہ پولیس کیسز سے پتہ چلا اور جو رپورٹس ہوتے ہیں میڈیا پر کہ چاند کی چڑھتی تاریخوں میں زیادہ قتل و غارت، زیادہ لڑائی جھگڑے، زیادہ دنگا فساد، اور نسبتاً ہوتے تو بعد میں بھی ہیں لیکن نسبتاً کم. کیوں؟ فشار خون 1 سے 14 تاریخ، چاند کی 1 سے 14 تاریخ تک فشار خون ہے اور خون میں تلاطم، غصہ بڑھتا ہے، ہیجان بڑھتا ہے، گرمی بڑھتی ہے جسم کے اندر، اور ڈکریزنگ مون میں انرجی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اور سکون آ جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں بات، اس کو بھی بات سنیں، نہ یقین کریں، آزمائیں، ڈیٹا اکٹھا کریں اور معلومات اکٹھی کریں، ریسرچ کریں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا. حیران کن بات ہے. تو دوسرا اسپیکٹ ہجامہ کا کیا ہے کہ جب بیماری ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. ہاں اب ہمارے پاس جو اتنے سالوں کی 3000 سال سے زیادہ، 4000 سال سے زیادہ ریسرچ جو چلی آ رہی ہے، آج میڈیکل سائنس نے بھی اس پہ ریسرچ کی اور ہو رہی ہے ریسرچ
کہ بھئی اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ہجامہ کیا کر سکتا ہے، کتنی شفا دے سکتا ہے اور کیسے دے سکتا ہے. تو اس پہ بھی کام ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں. بیماری میں اب ہم نے پوائنٹس کی اناٹمی فزیولوجی کو سمجھ لیا ہے کہ فلاں پوائنٹ جو کمر کے چوتھے مورے پہ ہے تو اس کا کیا، اس کی نرو کہاں، اور یہ میڈیکل سائنس کی ہے. ابھی جا کے گوگل کر لیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں گوگل کریں، جا کر گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ ٹائپ کریں سمپتھیٹک نروس، پیرا سمپتھیٹک نروس، اور ان کے کنیکشن دیکھ لیں، دیکھیں جا کر، تو آپ کو وہ نظر آئے گا، پکچرز آ جائیں گی گوگل پہ. میں نے نہیں بنائی ہوئی، میں نے نہیں بنائی، وہ کسی ہجامہ تھراپسٹ نے نہیں بنائی، وہ میڈیکل سائنس کی MBBS کی بکس ہے. تو وہ چوتھے مورے سے ایک نرو نکل رہی ہے، لیور میں جا رہی، 7ویں مورے سے نرو نکل رہی ہے اسٹمک میں، 11ویں مورے سے نرو نکل رہی. ارے یہ جو کمر پہ کپ لگاتے ہو، سب سے زیادہ ہجامہ کمر پہ ہوتا ہے. 90% آف کپنگ از بینگ ڈن آن دا بیک آف دا ہیومن باڈی. یاد رکھیں، ہجامہ 90% تو انسانی جسم کی بیک پر ہوتا ہے، فرنٹ پہ بہت کم ہے. تو وہ بیک پر ہر کپ کے نیچے ایک نرو آتی ہے. جو بھی پوائنٹس ہیں، جو اسپیسیفک پوائنٹس ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے پھر وہی بات پچھلی دفعہ میں نے کہی تھی، ہجامہ کرنے والوں کے لیے ایک پیغام، اچھا تو نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا. اگر آپ کو ہیومن باڈی کی اناٹمی فزیولوجی کا نہیں پتہ ہے، آپ کو ہیومن باڈی کی ساری ہڈیوں کے نام نہیں آتے، پٹھوں کے نام نہیں آتے، آپ کو نروس کنیکشن کا نہیں پتہ، آپ کو نروس سسٹم کا نہیں پتہ، آپ کو اینڈوکرائن سسٹم کا نہیں پتہ، آپ کو ہارمونل سسٹم کا نہیں پتہ، تو پھر آپ ہجامہ نہ کریں. کیونکہ ہجامہ تو یہاں تک اس کی افادیت ہے کہ جب ہم کپ لگاتے ہیں اسکن پر، اسکن پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، کپ لگنے سے ریسیپٹرز اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشر دیتے ہیں، کپ چپک جاتا ہے، یہاں پہ خون اکٹھا ہو گیا، جلد کا رنگ چینج ہو گیا، تو اندر کچھ نہیں ہوا کیا؟ ارے سینسری نیورونز اسٹیمولیٹ ہو گئیں. وہ سینسری نیورونز اسٹیمولیٹ ہو گئی. سینسری نیورونز کیا ہیں؟ جو میسیج لے کے جاتی ہیں برین اسپائنل کارڈ تک، سینٹرل نروس سسٹم، اور ان کے نتیجے میں برین اسپائنل کارڈ اس کو انالیسس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، فلاں پوائنٹ سے آیا ہے، تو اچھا اس کا مطلب ہے فلاں بیماری کی انڈیکیشن. تو وہ انٹرن جو برین اسپائنل کارڈ ہے، نروس سسٹم ہے، وہ انٹرن آگے میسج بھیجتا ہے متعلقہ غدود کو، متعلقہ گلینڈ کو، متعلقہ مسلز کو، متعلقہ آرگن کو کہ بھئی یہ چیز بناؤ، یہ چیز کم ہو گئی ہے باڈی میں، یہ وہاں سے پیغام آیا کہ وہاں پرابلم ہے. تو جو پیغام گردے سے، ان نرو سے آئے گا، تو وہ گردے کو آرڈر جائے گا برین کے ذریعے سے کہ سیکریٹ، اسپیڈ اپ یور فنکشن. انسولین باڈی میں کم ہو گئی تو برین سے پیغام جائے گا اسپیڈ اپ یور فنکشن. انسولین کم ہو گئی، اسپیڈ اپ یور فنکشن، انسولین زیادہ بڑھے گی. اور اسی طرح سے اگر گلوکوز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، انسولین بڑھ گئی ہے، تو پیغام کیا جائے گا متعلقہ آرگن کو؟ سلو ڈاؤن یور فنکشن. ارے یہ تو سائنس ہے، یہ تو نروس سسٹم سے ہجامہ چلتا ہے. ہجامہ از بیسڈ آن 2 میجر سسٹمز، نروس سسٹم اینڈ اینڈوکرائن سسٹم، اور تیسرا سسٹم بلڈ سرکولیٹری سسٹم، جس کی مدد سے ہجامہ کیری آن ہوتا ہے. تو معزز ہجامہ تھراپسٹ حضرات و خواتین و حضرات، اگر آپ کو اسکن کا نہیں پتہ، میڈیکل اناٹمی فزیولوجی کا نہیں پتہ، آپ کو نروس سسٹم کا ABC نہیں آتی، آپ کو اینڈوکرائن سسٹم کی ABC نہیں آتی، آپ کو ہارمونس کا نہیں پتہ، آپ کو کیمیکلز کا نہیں پتہ، نیورو ٹرانسمیٹر کا نہیں پتہ، ہجامہ کرنا چھوڑ دیں. غصہ آیا نا، برا لگا نا، چلیں نہ چھوڑیں، 1 ہفتے 10 دن مہینے کے لیے بند کریں اور اسٹڈی شروع کریں. جی پڑھ لیجئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل. مجھ سے لے لیجیے گا ٹپس، میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز کا ثبوت کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے پوائنٹس کام کرتے ہیں، بیماری ٹھیک کیسے ہوتی ہے، ڈپریشن کیسے ٹھیک ہوتا ہے گندا خون نکلنے سے؟ نہیں، ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوتا گندا خون نکلنے سے. آپ جا کے دیکھیں ڈوپامن، سیروٹونن، گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو بتائے وہ اس کے رزلٹ آئیں گے کہ ڈوپامن اگر اچھا ہو تو جناب سکون آتا ہے، بندے کو نیند اچھی آتی ہے. ارے ہجامہ نے یہ کام کیا تھا، ڈوپامن پیدا کیا تھا، سیروٹونن پیدا کیا تھا، انکیفلین پیدا کیا تھا، تو اس کی وجہ سے فلاں بیماری ٹھیک ہوئی. آپ کہتے ہیں گندا خون نکالنے سے بیماریاں؟ 72 بیماریوں کا علاج ہے جی، آ جاؤ جی لنگ آؤ جی لنگ آؤ، ہر بیماری کا علاج ہے جی، ہجامہ میں سنت علاج ہے جی، اسلامی علاج ہے، آ جاؤ. سب کیا کر رہے ہیں؟ مفتی مسعود صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، یعنی کہ کیا کر رہے ہیں؟ مبالغہ کر رہے ہیں. ہر بیماری کا علاج ہجامہ میں نہیں ہے. جائیں، میرا دعویٰ ہے، آئیں کسی کو ثابت کرنا ہے تو میرے ساتھ بحث کر لے آگے. ہر بیماری کا علاج ہجامہ میں نہیں ہے، اور ہجامہ سب کچھ نہیں ہے. یہ بھی مفتی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، ہجامہ سب کچھ نہیں ہے. ہجامہ علاج کے بے شمار طریقوں میں سے ایک طریقہ، اور بے شمار طریقے علاج کے بڑے زبردست ہیں. وہ یعنی کہ
کیا کہتے ہیں کلاسیفائڈ ہیں، ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے. ہجامہ پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ سب سے لو ڈگری میں آتا ہے بیماریوں کے علاج کے لیے. ہاں پریونشن میں سب سے اوپر ہے. ارے اس بات کو سمجھ جائیں. آپ کی مہربانی. اللہ حافظ.